مسلمانوں کے سب سے بڑے فاتح ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پاورفل حکمراں، طاقتور حکمراں جن کا نام سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے عمر ابن خطاب حکمراں ہیں۔ 46 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں۔ ان کو قتل کون کر رہا آپ کو پتا ہے؟ قتل ایک ذمی نے کیا، ایک پارسی نے کیا جو نون مسلم تھا، اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا ہے، آپ کو برچھا مارا ہے، نیزہ مارا ہے، نماز کی حالت میں مارا ہے، زخمی پڑے ہیں بستر پر۔ صحابہ آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، آخری وقت ہے، مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ابھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا اسنا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وصیت کیجئے، کچھ ہمیں نصیحت کرتے جائیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پہلا جملہ جو کا پتہ ہے، کہا کہ اوصیکم بذمۃ اللہ و ذمۃ نبیکم، اللہ کا جو ذمہ ہے اور اس کے نبی کا جو ذمہ ہے، یعنی نان مسلموں کو جو اسلامی حکومت میں رکھ کر ان کی جان، ان کی عزت و آبرو، ان کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہے، میں اس کا خیال رکھنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں۔ عمر ابن خطاب جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ مجھ پر ایک نان مسلم نے حملہ کیا ہے اور میں شہید ہو رہا ہوں، مسلمانوں جذبات میں آ جائیں گے اور کہ بیچارے کسی غیر ذمہ دار کو، کسی معصوم نان مسلم کو قتل کر دیں گے، ان کی جان مال کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حکمراں ہیں اور پورے جزیرۃ العرب پر آپ کی حکمرانی کا سکہ چل رہا ہے۔ مظلومیت کی زندگی سے نکل گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کا سلوک، آپ کا اعلیٰ انسانی معاملہ مشرکوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ کیا تھا، آج کی نشست میں اس پر روشنی ڈالوں۔ قرآن کریم جو اسلام کی بنیادی قانونی کتاب ہے، اس میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مشرکوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مشرک ہیں بت کی پوجا کرنے والے، جو اللہ کے نبی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ظالمانہ جابرانہ رویہ اپناتے ہیں، ان کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے خلاف رہتے ہیں۔ دوسرے وہ مشرک، شرک کرنے والے، جو اپنے مذہب، اپنے دھرم کے تعصب میں بالکل اندھے نہیں ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اچھا معاملہ ہے، اچھا رویہ ہے، مسلمانوں پر ظلم و جبر نہیں کرتے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن نے، اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان کافروں اور مشرکوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی ہے، جو تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ کس چیز سے اللہ منع نہیں کرتا ہے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو۔
یہ اسلام کی واضح تعلیم ہے، عادلانہ، منصفانہ، انصاف والی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی ہدایات کے ذریعے سے اس پر مزید مہر لگا دی. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ماں باپ ظالم ہیں، مشرک ہیں، عام طور پر مکی زندگی میں اور اس کے بعد تک یہ معاملہ تھا، نوجوان اسلام قبول کرتے تھے، ان کے والدین مشرک تھے، مشرک والدین ان نوجوانوں پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، واپس مورتی پوجا پر مجبور کرتے تھے. یہ نوجوان ان والدین، ایسے ظالم والدین کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ قرآن نے کتنے صاف لفظوں میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرک کرنے پر تو شرک تو نہیں کرنا، ان کی اس سلسلے میں بات نہیں ماننی، توحید پر جمے رہنا ہے. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے سلسلے میں، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ مشرک ہیں، یقیناً مشرک ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، لیکن ہم نے ان کے قدموں میں جنت رکھی. ان کے ساتھ تمہیں اچھا رویہ کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. کتنا صاف طور پر کہا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا، ہدایات دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہلیہ تھی، قتیلہ بنت عبد العزیٰ. یہ حضرت اسماء کی والدہ ہیں. حضرت اسماء حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہے. حضرت اسماء اللہ کے نبی کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ آ گئی تھی. ان کی یہ والدہ مکہ میں تھی، شرک پر تھی، بت پرستی پر بھی تھی. ایک وقت مدینہ میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسماء آئی ہے اور کہنے لگی یا رسول اللہ اتت امی وہی راغبۃ افاصلها. یا رسول اللہ میری امی آئی ہے اور وہ دین اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی امکی، ہاں تمہاری مشرکہ والدہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. جمعہ کے دن مسجد نبوی کے باہر دونوں طرف بازار لگا کرتا تھا، جو بیچنے والا آتا تھا اپنی چیز بیچتا تھا. ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہترین ریشم کے کپڑے بیچ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کپڑے پسند آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ریشم کا جوڑا ہے، آپ پسند فرما لیں، آپ خرید لیں، یہ بہت اچھا ہے. آپ جمعہ کے دن جب خطبہ دیں جمعہ کی نماز کے لیے تو وہ پہن کر خطبہ دیں، اچھا لگے گا. اسی طرح جب لوگ باہر سے وفد کی شکل میں، ڈیلیگیٹ کی شکل میں آپ سے ملنے آتے ہیں، حکومتوں کے نمائندے، تو آپ اس وقت خاص طور پر وہ لباس پہنیں، یہ اچھا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انما یلبسها من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ ریشم کے کپڑے ایسے لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نصیب نہیں. ریشم حرام ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس اسی طرح قیمتی ریشم کے جوڑے آئے، لباس آئے، کافی آئے. ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ یہ تم لے لو، تم رکھ لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ جملہ یاد تھا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پہلے آپ سے درخواست کی تھی تو آپ نے کہا تھا ریشم کے لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نصیب نہیں. آپ نے مجھے یہ بھیج دیا، میں کیوں پہنوں، میں ان کا کیوں استعمال کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میں نے پہننے کے لیے تھوڑی کہا ہے،
یہ کپڑا ہے بہترین، اس کی قیمت تم وصول کر سکتے ہو، اس کو کسی ہدیہ میں دے سکتے ہو، کسی کو تحفے میں دے سکتے ہو، بیچ سکتے ہو، اس کی قیمت استعمال کرو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر نے وہ ریشمی قیمتی لباس مکے میں ان کا ایک مشرک بھائی تھا جو ابھی بت پرستی پر تھا، اس کی خدمت میں تحفہ گفٹ بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ اور کیوں کہتے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ انسانی اخلاق جو ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، وہ سکھانے آئے تھے۔ تو مشرکوں کے ساتھ بھی اس طرح اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، عجیب منظر ہے، عجیب واقعہ ہے۔ مکہ فتح ہو گیا ہے اور جزیرۃ العرب اور آس پاس کے اطراف کے علاقوں سے حکومتوں کے وفد آ رہے ہیں، لوگوں کے گروہ آ رہے ہیں، لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا منظر ہے۔ پورا جزیرۃ العرب حضور کے قدموں میں آ گیا ہے، زیر نگی ہو گیا ہے، ماتحت ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے جزیرۃ العرب میں آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھنے والا نہیں، مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اے میرے نبی، پورے جزیرۃ العرب پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، اپنی جان کی، اپنی زندگی کی، اپنی عزت و آبرو کی پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس سے متاثر ہو جائے، اسلام قبول کر لے۔ اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو فَأَبْلِغُ مَأْمَنَهُ، وہ جہاں چاہتا ہے، جہاں اسے محسوس ہو کہ یہاں میں امن سے رہ سکتا ہوں، سکون کے ساتھ رہ سکتا ہوں، میری زندگی بھی محفوظ رہے گی، میری عزت بھی محفوظ رہے گی، آپ وہاں تک ان کو پہنچا دیں۔ کن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ ان کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے نبی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ظلم کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی ڈالی تھی، گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو تڑپایا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ جیسی مقدس بابرکت زمین چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، نہ صرف مجبور کیا تھا بلکہ مدینے میں آنے کے باوجود بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا، 9-10 سال تک پیچھا کرتے رہے، جنگیں کرتے رہے۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے اور محمد عربی کا پورا عرب کے علاقے میں کنٹرول ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ہوتا تو یہ ہے ایسے موقع پر کہ جو جیت حاصل کر لیتا ہے، فتح حاصل کر لیتا ہے نا، اور خاص طور پر اس کے ساتھ، خود اس کے ساتھ، اس کے ماتاتوں کے ساتھ نہیں، خود اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہو تو اس موقع پر کسی دشمن کو جانے نہیں دیتا ہے، سب کے سر قلم کروا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے اگر کوئی ابھی بھی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں ان کو قتل مت کرو، ان کو قرآن سناؤ، پناہ دو، زندگی کی پناہ دو، امان دو اور کلام سناؤ، اسلام کی تبلیغ کرو، اس کے باوجود بھی اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں ان کو اپنی زندگی سیف ہو وہاں تک پہنچا دو۔ ابلغہ مأمنہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جان کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ کون سے جان کے دشمن؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کی بیٹی کو بھی امن نہیں دیا تھا، امان نہیں دی تھی۔ اللہ کے نبی کے ایک داماد ہیں ابو العاص ابن ربی، حضرت زینب کے شوہر ہیں، مکہ کے مشرکوں کی طرف سے بدر میں لڑنے کے لیے آئے، بدر میں لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل کی سرکردگی میں، قیادت میں ابو جہل مارا گیا، مکہ کے 70 مشرک مارے گئے اور 70 لوگ جو ہے قیدی بنا دیے گئے، جنگی قیدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا، سب کو قتل نہیں کیا کہ ان کو قتل کر دو، ان کے جرائم بہت سنگین ہیں، سولی پر لٹکا دو، نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ رحمت بھرا معاملہ کیا کہ جو فدیہ دے سکتا ہو، ہرجانہ بھر سکتا ہو، ہرجانہ بھر کے رہا ہو جائے، آزاد ہو جائے۔
چنانچہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے پیسے دیے، چھوٹ گئے۔ جو غریب تھے، محتاج تھے، جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کو ایسے ہی رہا کر دیا۔ جو غریب تھے، پیسے نہیں تھے لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ کے نبی نے کہا مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دو، لکھا دو، ان کو یہ ہنر سکھا دو، تم آزاد ہو، تمہیں رہا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے، قید سے نجات دے دیں گے۔ حضور کے داماد بھی قیدی بن کے آئے ہیں، ابو العاص بن ربیع۔ ان کو کہا کہ تم دو، انہوں نے اپنے گھر پیغام بھیجا مکہ، وہاں سے ان کی گھر والی حضرت زینب جو وہیں تھی ابھی تک، انہوں نے ہار بھیج دیا۔ یہ ہار وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت شادی کے موقع پر اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ وہ ہار بھیجا کہ یہ ہار دے کر اپنی رہائی کروا دو۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ ہار آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے یہ خدیجہ کا ہار ہے۔ اور خدیجہ کے جو احسانات تھے میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک جمعہ کی نشست میں، اللہ کے نبی پر بھی بہت احسانات تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ پر بھی احسانات تھے، اسلام پر بھی احسانات تھے۔ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، پیسے تھے، تجارت تھی، کاروبار تھا، اپنا سارا پیسہ مسلمانوں پر اللہ کے نبی کی ذات پہ لگا دیا تھا، ضعیف کمزور مسلمانوں پہ لگایا تھا۔ جب یہ ہار سامنے آیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ کی وہ محبت بھری زندگی یاد آ گئی، آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ ہار خدیجہ کا ہے، زینب نے بھیجا ہے، ہم یہ ہار قبول کر لیں یا ان کو ایسے ہی رہائی دے دیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی پتا تھا خدیجہ کی کیا قربانیاں ہیں، مسلمانوں پر ان کے کیا احسانات ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری جان ہیں آپ پر قربان، ہماری عزتیں آپ پر قربان، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ تو خدیجہ کے احسانات کا معمولی سی بدلہ ہے کہ ان کا ہار واپس کر دو، ان کو ایسے ہی رہائی دے دو۔ ابو العاص کو صحابہ کے کہنے پر اللہ کے نبی نے ایسے ہی چھوڑ دیا، ہار بھی واپس کر دیا۔ ایک وعدہ لیا، ابو العاص جب تم مکہ پہنچو تو میری بیٹی کو روانہ کر دینا، یہاں مدینے بھیج دینا۔ ابو العاص مکہ گئے، اللہ کے نبی کا وہ وعدہ معاہدہ یاد تھا، اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کو تیار کیا، اونٹ تیار کیا، ہودج جس میں عورتیں پردے کے ساتھ بیٹھتی تھی وہ تیار کیا، زینب کو اس میں بٹھایا، اپنے چھوٹے بھائی کو روانہ کرتے وقت ایک جو ہے کمان اور تیروں سے بھری ہوئی تھیلی دے دی کہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آ جائے تو تمہاری حفاظت کے لیے کام آئے گی۔ اونٹنی لے کر وہ روانہ ہوئے دن دہاڑے، دن کی روشنی میں، اور روانہ ہو گئے مدینے کے جانب۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا ہے اس طرح نبی کی بیٹی دن دہاڑے ہماری نگاہوں کے سامنے چلی گئی، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، کیسے ان کو جانے دے دیا؟ مکہ کے مشرک بتوں کے پجاری پیچھے پڑ گئے، زوتوا نامی جگہ پر پہنچ گئے، وہاں پر وہ پہنچ چکی تھی، سب ان کو پکڑنے کے ارادے سے۔ ان میں سے ایک مشرک تھا، حبار ابن اسود نام تھا، بڑا بدبخت تھا، اس نے نیزہ پکڑا، حضرت زینب جس اونٹنی پہ سوار تھی یا اونٹ پہ سوار تھی اس کو مارتا تھا، بدکاتا تھا، بھگاتا تھا، اور اتنا بدکایا کہ اونٹ بہت زیادہ بدکا، حضرت زینب اونٹ سے گر گئی۔ اس وقت حضرت زینب امید سے تھی، حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، گرنے کی وجہ سے بچہ بھی ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مکہ کے مشرک وہاں جمع تھے، پیچھے سے ابو سفیان آ گیا، حضرت ابو العاص کا چھوٹا بھائی جو کنانہ ساتھ میں تھا وہ اونٹ سے اترا، تیر کمان سنبھالے، اگر کوئی اب میرے قریب آیا تو اس کی زندگی کی خود کی ذمہ داری ہوگی، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کنانہ تم قریش کی غیرت کو، مکہ کے لوگوں کی غیرت کو اس طرح چیلنج کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ نبی کی بیٹی دن دہاڑے مدینے جا رہی ہے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ہماری رسوائی ہو جائے گی، اس لیے ان کو واپس لے چلو۔ اس کے بعد چپکے سے تم لے کے چلے جانا، دن دہاڑے ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ چنانچہ کنانہ حضرت زینب کو واپس لے کے آیا، اس کے بعد چپکے سے وہاں سے نکلا ان کو لے کے۔ ادھر اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا تھا، مقام یاجوج پہ چلے جاؤ، وہاں میری بیٹی آئے گی، تم وہاں سے لے کے آ جانا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچی، کنانہ واپس مکہ آ گیا، اور اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچی ہے۔ اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے گئے گزرے لوگ مشرک، اتنے گھٹیا لوگ،
بیٹی تو سب کی سانجھا ہوتی ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہے، کسی کی بھی ہو، مشرک کی ہو کہ مومن کی ہو، سب کی سانجھا ہوتی ہے، سب کی عزت و آبرو ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. لیکن مشرکوں نے اللہ کے نبی کا بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھا، ان کو بھی امان نہیں دی. لیکن وہی نبی جب مکہ میں پورے قابض ہو جاتے ہیں اور عرب کے سارے قبیلے ان کے سامنے نت مستک ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ کسی کی زندگی کو برباد نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی امن کی جگہ میں جانا چاہتا ہے تو اس کو وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا. یہ حسن سلوک آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. یہ صرف رحمت للعالمین آمنہ کے لال تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں اور آپ کے اسوے اور نمونے میں ملے گا. مشرک قیدی ہیں، مسلمانوں کی قید میں آئے. میں نے ابھی بتایا بدر میں 70 مشرک قیدی گرفتار ہو کے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جیل تیار نہیں کر رکھی تھی کہ اس جیل میں ڈال دیا جائے. اللہ کے نبی نے کچھ قیدیوں کو کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، ان کا خیال رکھیں. چنانچہ وہ قیدی جو مشرک تھے اور جنگی قیدی تھے، جنگ کے الزام میں آئے تھے، پکڑ کے لائے گئے تھے، اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. ساتھ میں یہ کہا کہ ان کا خیال رکھنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. ان مشرکوں کے ساتھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ہدایت پر کیا معاملہ کیا ہے. قرآن کی آیتیں اتری ہے سورہ حل اتی علی الانسان، سورہ دہر میں. انشاءاللہ ہمارے درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا اس میں ایک درس کے بعد یہ سورت آنے والی. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ نے ان مشرکوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس وہ مشرک رہے ہیں، ان کے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں. کھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، شدید ضرورت ہے، حاجت ہے، خود بھوکے ہیں، کھانا اتنا نہیں ہے کہ سب کا برابر ہو جائے گا، سب کے لیے کافی ہو جائے گا. خود بھوکے رہ رہے ہیں اور ان مشرک قیدیوں کو کھلا رہے ہیں جو مسلمانوں کے سامنے لڑنے آئے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے باوجود، کھانے کی شدید خواہش کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں. مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو، لاچاروں کو اور قیدیوں کو. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کوئی مسلمان قیدی نہیں تھا، جو بھی قیدی تھے وہ سارے کے سارے مشرک تھے اور جنگ بدر کے قیدی تھے. قرآن کہہ رہا مسلمان خود بھوکے رہنے کے باوجود ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ مشرکوں کے ساتھ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کا، اہل ایمان کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والی اقلیات کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یا مسلم حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ کم تعداد میں رہنے والے جو نان مسلم ہیں، اس میں چاہے مشرک ہو یعنی بتوں کے پجاری، یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا پارسی ہوں، آتش پرست ہو، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آج کی دنیا میں، مہذب دنیا میں جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، دوسرے مذاہب والے ہوتے ہیں، دنیا ان کو مائنورٹی کہتی ہے، اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں. گویا ان کو ایک احساس یہ دلایا جاتا ہے تم بہت کم تعداد میں، ہمارے سامنے تو تم کو بہرحال جھک کے رہنا پڑے گا، کمزوری کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمارے مقابلے کے تم نہیں ہو. ان کو مائنورٹی کہتی ہے، اقلیت کہتی ہے، کم تعداد والی کہتی ہے. قرآن نے، اسلام نے اقلیات کو، مائنورٹی کو یہ لفظ نہیں دیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم حکومتوں میں نان مسلم رہنے والوں کو ذمی کہا ہے. ذمی اقلیت بھی کہہ سکتے تھے، اقلیت عربی کا لفظ ہے کم تعداد والے، قلیل. لیکن ذمی کا لفظ کہا. ذمی کا کیا مطلب؟ جن کی عزت، جن کی آبرو، جن کی جان، جن کا مال، جن کا بیوپار، جن کی تجارت اور جن کی زندگی کی حفاظت اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے اسباب اور وسائل اور ریسورسز فراہم کرنا، یہ مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کی ہر چیز کو تحفظ دینا، ان کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. ان کو ذمی کا لفظ دیا، یہ تصور دیا، یہ اسلام نے دیا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور ان کے بارے میں کیا کہا یہ دیکھیے، ذمۃ المسلمین واحدۃ فمن اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ.
کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو کوئی مسلمان پناہ دے دے، امان دے دے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے امان دیا ہے، حضور نے فرمایا کوئی ایک مسلمان بھی اس کو امان دے دے تو سارے مسلمانوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مرد دے، عورت دے، جو بھی امان دے دے، امان دے دیا تو کوئی دوسرا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی اس امان کے خلاف کرے گا، کسی نان مسلم کو نقصان پہنچائے گا، اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، یا جان پہ حملہ کرے گا، یا مال پہ حملہ کرے گا، حضور نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا لفظ بہت خطرناک ہے، استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں پر کہا کہ جو نان مسلم کی عزت و آبرو پر حملہ کرے گا اس پر ساری مخلوق کی لعنت ہے، خود اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ اور فرمایا صاف لفظوں میں الا من قتل نفسا معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فقد اخبر بذمۃ، سنو جو کیسے ایسے آدمی کو مارے گا جو مسلمان حکومت میں ایک معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے رہ رہا ہے، ذمی ہے، نان مسلم ہے، اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے رہ رہا ہے، مسلمانوں سے کوئی جنگ بندی نہیں ہے، جنگ کا معاملہ اس کا نہیں ہے، تو فرمایا جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو قتل کرے گا، ایسے آدمی کو جس کی زندگی کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کے رسول نے دیا، تو پھر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عہد شکنی کی ہے، اس کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ایسا آدمی لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت اور دوری سے محسوس ہوتی ہے، ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کس کے بارے میں کہا رہا ہے؟ ذمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نان مسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو کوئی اس کی جان مال کو نقصان پہنچائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب، انہی کے دور میں فتوحات ہوئی ہے، بہت سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے، مسلمانوں کے سب سے بڑے فاتح ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پاورفل حکمراں، طاقتور حکمراں جن کا نام سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے عمر بن خطاب حکمراں ہیں۔ 46 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، ان کو قتل کون کر رہا آپ کو پتا ہے؟ قتل ایک ذمی نے کیا، ایک پارسی نے کیا جو نان مسلم تھا، اس نے حضرت عمر پر حملہ کیا ہے، آپ کو برچھا مارا ہے، نیزہ مارا ہے، نماز کی حالت میں مارا ہے، زخمی پڑے ہیں بستر پر، صحابہ آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، آخری وقت ہے، مسلمانوں کو پتہ لگا کہ ابھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، مسلمانوں نے کہا اسنا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وصیت کیجئے، کچھ ہمیں نصیحت کرتے جائیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پہلا جملہ جو کا پتہ ہے، کہا کہ اوصیکم بذمۃ اللہ و ذمۃ نبیکم، اللہ کا جو ذمہ ہے اور اس کے نبی کا جو ذمہ ہے، یعنی نان مسلموں کو جو اسلامی حکومت میں رکھ کر ان کی جان، ان کی عزت و آبرو، ان کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں نے لی ہے، میں اس کا خیال رکھنے کی تمہیں تاکید کرتا ہوں۔ عمر ابن خطاب جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ مجھ پر ایک نان مسلم نے حملہ کیا ہے اور میں شہید ہو رہا ہوں، مسلمانوں جذبات میں آ جائیں گے اور کہ بیچارے کسی غیر ذمہ دار کو، کسی معصوم نان مسلم کو قتل کر دیں گے، ان کی جان مال کو نقصان پہنچائیں گے، تو سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کا خیال رکھنا، کسی نان مسلم کو نقصان مت پہنچا دینا جو میرے اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ہے اور اس سے کوئی متعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم تھی جو صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنگ ہو رہی ہے مشرکوں کے ساتھ، جنگ ہو رہی ہے مشرکوں کے ساتھ، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دیکھو جو ہم سے ٹکرا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ان سے تم لڑنے جا رہے ہو، لیکن خیال رکھنا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة، بہت بڑا بزرگ ہے، انتہائی کمزور ہے، مشرک ہے، اس کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی کم عمر کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو قتل مت کرنا۔ یہ جنگ کی حالت میں حضور مشرکوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آج کی دنیا بڑی مہذب کہلاتی ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے ہم انسان ہیں،
اور مورل ویلیوز، ہیومن ویلیوز ہمارے پاس ہیں، انسانی اقدار ہمارے پاس ہیں. آپ دیکھیے تازہ مثال فلسطین کی دیکھ لیجئے، جنگ سے جن کا کوئی تعلق نہیں، سب سے زیادہ جنگ سے متاثر ہونے والے بچے ہیں جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ہسپتالوں میں مریض تھے بیچارے وہاں ایڈمٹ تھے، ان پر بمباری کی گئی ہے، بچوں پر بمباری کی گئی ہے. عورتوں کا نقصان، سب سے زیادہ بچے، مریض اور عورتیں متاثر ہوئی ہے. اور مشرک، آج کا مشرک اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، سب سے زیادہ آج کا مشرک اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. مشرکوں سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، اسی لیے سنا رہے ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ ہمارے نبی نے کیا معاملہ کیا تھا. عین جنگ کے میدان میں کہا تھا کسی کو قتل نہیں کرنا ان لوگوں میں سے، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر کوئی مشرک عورت آ گئی تھی، جنگ میں آ گئی تھی، اور کسی وجہ سے جنگ کا رن پڑا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہ قتل کر دی گئی. لوگوں نے بھیڑ لگا دی تھی، اللہ کے نبی پہنچے دیکھنے کے لیے کہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، دیکھا کہ ایک عورت وہاں قتل ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے سخت ناپسندیدگی ظاہر فرمائی کہ تم نے عورت کو کیوں قتل کر دیا ہے. ان کے مال کے سلسلے میں حضرت انس جوہنی کہتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، مشرکوں کی کوئی آبادی تھی، وہاں پر عورتیں بچے وغیرہ رہ رہے تھے، اس آبادی پر گھروں میں جا کر کچھ لوٹ مار کر دی، ان کو تنگ کرنا شروع کیا. اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے کہا جس نے ایسا کیا اس کا جہاد ہی مقبول نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے. ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو دیکھا کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، مشرکوں کا تھا، بکریوں کا ریوڑ ہے. صحابہ نے کہا جنگ کا میدان ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس میں سے کچھ بکریاں لے لی، ذبح کر ڈالی اور کاٹ کر گوشت پکانے کے لیے ہانڈیاں چڑھا دی چولہوں پر. اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اس طرح کا معاملہ کیا. خود اللہ کے نبی جہاں ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی وہاں آئے ہیں، ہانڈیوں کو الٹا ہے، گوشت کو خاک میں مٹی میں ملا دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر لوٹا ہوا مال مردار کے برابر ہے، لوٹا ہوا مال مردار کے برابر ہے. ہانڈیاں الٹ دی. کا اس طرح کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا مشرکوں کے ساتھ، لڑنے والوں کے ساتھ معاملہ تھا. اور آج بھی ہے نبی کے صحابہ کا، نبی کے جانساروں کا، آج کے نبی کے جانساروں کا، نبی کے فرما برداروں کا معاملہ یہی ہے. الحمدللہ مسلم ممالک 57 ممالک ہیں اس وقت. کسی ملک میں آپ کو یہ نہیں سننے کو ملے گا کہ وہاں کی مسلم بھیڑ نے غیر مسلموں پر حملہ کر دیا ہو، ان کی جان و مال کے در پہ ہو، ان کے بارے میں یہ کہتے ہو سوشل بائیکاٹ کر دو، ان کو یہاں سے بھگا دو، ان کو کوئی بھی ملے ان کو موب لنچنگ کر دو، بھیڑ کے ساتھ اس کو قتل کر دو. کہیں آپ کو نہیں سنا ہوگا. کیوں؟ ان کے سامنے اللہ کے نبی کی یہ ساری ہدایات ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارا حسن اخلاق ہے، حضور کا یہ نمونہ ہے. تو مشرکوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا. انشاءاللہ اگلے چند جمعوں میں یہ بھی بتاؤں گا یہودیوں کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ کیا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یہاں تک کہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں یا بے زبان جانور ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے سلسلے میں کتنی بہترین تعلیمات اپنی امت کو بتائی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی کے اس اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.